سورہ انفال اور سورہ توبہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی 90 پارے کا بقیہ حصہ اور 10واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ سورہ انفال میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے مال غنیمت۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ انفال ہے۔ اگر اجمالاً اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اس میں مال غنیمت کے احکام، کیونکہ اس سے پہلے کسی امت کے لیے مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ کفار سے مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلتوں میں سے فضیلت ہے کہ مال غنیمت اس سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ اب چونکہ یہ پہلی مرتبہ اور اس سورہ مبارکہ میں مسلمان اور کفار کے درمیان پہلے بڑے معرکے یعنی بدر کا تفصیلاً ذکر ہے، تو اب یہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا معاملہ تھا۔ مال غنیمت حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تو سوال ہوا کہ غنیمت کیا ہے، مال غنیمت کا کس طرح سے اس کی تقسیم ہو، تو اس کے احکام اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ ذکر ہوا اور اس کی حکمتیں بیان کی گئیں۔ مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازشیں اور اللہ کا اپنے محبوب کو کفار کی سازش سے محفوظ رکھنے کا بیان کیا گیا۔ ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد، غور کیجیے گا، ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی ہمارا کام ہے اسباب ہم اختیار کریں گے اور پھر معاملہ مسبب الاسباب کے سپرد کر دیں گے، تو وہ اس میں تفصیلاً ذکر ہوا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الانفال، اے محبوب آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، تو آپ فرما دیجئے غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی یہ جو جنگوں سے مال حاصل ہوا ہے یا ہوتا ہے، جیسے چاہیں تقسیم فرما دیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پھر فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اس اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند صفات کو بیان کیا، وہ کیا ہیں، اور جب صفات بیان ہوں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان صفات سے متصف ہیں یا معاملہ برعکس ہے۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 2 میں، انما المؤمنون، ایمان والے وہی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نزدیک حقیقتاً یہ سچا مومن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان تو انسان کا وہی رہتا ہے، کیفیت بڑھ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں نا ایمان تازہ ہو گیا، ایمان میں حلاوت بڑھ جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔
یہ ایمان والوں کی صفات اللہ نے ذکر فرمائی. مزید فرمایا سچے ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی کامل ایمان والے، یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق قریب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات، مغفرت اور عزتوں والا رزق ہے. تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے مومن کی تعریف فرما رہا ہے، اور کیا خدا نخواستہ کہیں ہم سے اس معاملے میں کوتاہی والا معاملہ تو نہیں ہو جاتا؟ ایسا تو نہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے اس معاملے میں؟ اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اور پہلی چیز کیا فرمائی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈر جاتے ہیں. یاد رکھیے مسلمان کو دو ہی کیفیتوں میں رہنا چاہیے، خوف اور امید. اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اس کے خوف، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا بھی رکھے. حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی، یعنی جو وہ روایات جو آپ نے رب سے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا. یہ یاد رکھنے والی حدیث ہے باخدا. فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا. اگر اس نے مجھ سے دنیا میں خوف رکھا تو میں اسے قیامت کے دن امن عطا کروں گا. اگر دنیا میں ڈرنے والا ہوا تو میں اسے قیامت کے دن امن عطا کروں گا، اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے بے خوف رہا، دنیا میں یعنی اپنی منمانی اپنی مرضی کرتا رہا، دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اخففتہ یوم القیامہ. اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پر مقدم کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ترجیح دیتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے، ہم دیکھ لینا. اگر اذان ہو رہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے؟ کہ مسجد آ جاؤ، نماز ادا کرو. اب کیا ایسا ہوتا ہے اگر لیٹا ہوں بستر پہ تو لیٹا ہوں اپنی مرضی، دل نہیں کر رہا تو نہیں آتا، دل کرتا ہے تو آتا. کیا میرا نشہ جیت جاتا ہے اور روزہ ہار جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بعض لوگ صاف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو صرف چھٹی والے دن روزہ رکھتے ہیں، ہم سے رہا نہیں جاتا. تو اب غور کرے کہ اس کا نشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور رضا پر مقدم ہو گیا یا ایمان مقدم ہوا. تو پھر کتنی کمزور گرا ہوا معاملہ، کتنے کمزور ایمان کی علامات، یعنی کمزور سے بھی نچلی سطح اگر ہو سکتی ہے کہ جس کا سگریٹ پان یا نشہ اس کا روزہ چھڑوا دے. تو کس کو ترجیح دی؟ پھر غور سے سنیے، اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی کہ میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا. اگر دنیا میں خوف زدہ رہا، مجھ سے ڈرتا رہا، تو میں قیامت کے دن ضرور امن عطا کروں گا، سلامتی. اور اگر دنیا میں بے خوف زندگی گزاری تو ضرور قیامت کے دن خوف زدہ کروں گا. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم دنیا میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں یا بے خوف. اور یہ چند سوالات سے پتہ چل جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میں خشیت الہی میں ایسا ہو جاؤں گویا میں اسے یعنی اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی ہر وقت یہ تصور
کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، پس اگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم یہ تصور کروں کہ وہ تو یقیناً مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں رمضان اور رمضان کی حکمت یہی ہے، فلسفہ یہی ہے کہ وہ ہمیں یہی یقین کامل دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیسے؟ ایک عام مسلمان بھی جب روزہ رکھ لیتا ہے تو آپ 7 پردوں میں بچہ بھی روزہ رکھ لینا، وہ پانی نہیں پیے گا، کھانا نہیں کھائے گا، کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایون کہ وضو کر رہا ہے، گرمی ہے، منہ میں پانی آیا، وہ حلق سے نیچے نہیں اتارے گا، پیاس لگ رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، لیکن کلی کے لیے پانی لیا، حلق سے نیچے نہیں اتارا، کیوں؟ روزے نے اس کی وہ تربیت کی، اس کے ایمان کو کامل کر دیا کہ وہ جانتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ بھی چلے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہی تربیت فرمائی میرے آقا نے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خشیت الہی میں ایسے ہو جاؤ۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اعرابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں۔ تو بہت سارے سوالات کیے تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، سب سے بڑا عالم بن جاؤ۔ اصل ہے اللہ کا خوف۔ جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ سے اس طرح ڈرو، اگر تم اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو تم ایسا علم جان لوگے جس کے ساتھ جہالت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اگر ایسے ڈرنے لگ جاؤ جیسا ڈرنے کا حق ہے تو تم وہ علم جان لوگے کہ جس کے ساتھ جہالت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اور اگر تم اللہ کو کما حق کہو پہچان لو تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ ہل جائیں، وہ مقام و مرتبہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَزَالَتْ بِدُعَائِكُمُ الْجِبَالُ، کہ وہ اثر تمہاری دعاؤں میں پیدا ہو جائے گا کہ پہاڑ ہل جائیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ خوف خدا۔ پھر دوسرا وصف اہل ایمان کا جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ آیات تلاوت جب کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی یعنی کیفیت میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے سنا کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہتی ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کیفیت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب قرآن کو کچھ نہ کچھ قرآن خوانی کے ساتھ فہمی کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ تلاوت کیا ہو رہی ہے۔ جس طرح بھی آپ نے وقت نکالا، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمارا یہ آنا قبول کرے۔ جب جب موقع ملے، ایک آیت سیکھنے کا موقع ملے، سیکھیے۔ آپ یقین کریں حکمتوں کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ گارنٹی تو میرا آقا نے دی۔ فرمایا تیسرا جو مومن کا وصف بیان ہوا کہ اللہ کو کیسا مسلمان پسند ہے، وہ وصف یہ ہے کہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کامل بھروسہ۔ یعنی کامل بھروسہ کیا ہے؟ خالق سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہونا۔ خالق سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہے کامل، اسے توکل کہتے ہیں۔ اور اگر مخلوق سے کچھ ہونا کسی کو اسباب کا ذریعہ بھی سمجھے تو رب کی عطا سے، اللہ کی عطا سے جانے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اسباب اختیار کر کے اللہ کو کون سا توکل پسند ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے اور اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے، اپنے اسباب پر نہ اترائے، اسے کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ اب مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھے۔ بازار میں آنا آپ کا کام ہے، گاہک لانا آپ کا کام ہے، آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے، آپ نے مارکیٹ میں رہنا ہے، آپ نے ذرائع اختیار کرنے، باقی من جانب اللہ ہے۔ اور یہ بھروسہ رکھے۔ اور ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے کیسی کامل یقین کی تربیت فرمائی، اور کیا ان کا ایمان تھا، کیا توکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے
دریا آ گیا، سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں، قوم کہہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اب تو ہم برباد ہو گئے. کہ موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. بظاہر ہمارے اعتبار سے کیا بند گلی ہے نا، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں ہیں، آگے سمندر ہے، پانی ہے، لیکن توکل اللہ پر. کیا توکل ہے؟ اطمینان کہ اللہ ساتھ ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے موسیٰ اپنا عصا پانی کو مارے. عصا مارا، پانی نے راستہ دے دیا. موسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کے گزر گئے اور فرعون اسی پانی میں غرق ہو گیا. جب وہ درمیان میں آیا تو پانی واپس کھل گیا. ابراہیم علیہ السلام، آگ سامنے، آگ ہے، آگ بھی کیسی کہ اوپر سے پرندے گزرے تو جل کے نیچے گرتے تھے. توکل تو اللہ، کیسا توکل! اس توکل کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس آگ کو اللہ نے ایسی سلامتی والا گلزار بنایا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جو دن آگ میں گزارے ہیں ایسے خوبصورت دن اس کے بعد نہیں گزارے. وہ جو دن آگ میں گزرے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. صرف ٹھنڈی نہیں فرمایا، صرف ٹھنڈی نہیں فرمایا، کیونکہ ٹھنڈ بھی بعض دفعہ نقصان کا سبب بن جاتی ہے. آپ کسی برفانی علاقے میں چلے جائیں اور آپ کے پاس گرم کپڑے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو ٹھنڈ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا خلیل پر. اللہ، یہ توکل، یہ کامل یقین. تو یاد رکھیے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، آپ کا اور ہمارا وہی رب ہے. کامل بھروسہ ہونا چاہیے، شرط ہے. اور اللہ کو پسند یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرو. بڑی پیاری ایک آیت لکھی ہے بزرگوں نے کہ ایک شخص بہت نیک شخص تھا، تو کمانے کے لیے نکلا روزی کی تلاش میں. تو رستے میں ایک جنگل سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک اپاہج لومڑی دریا کے کنارے پڑی ہے، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، لیکن ہٹی کٹی ہے. اب سوچنے لگا کہ اس کو جنگل میں کون کھلا پلا رہا ہے، جو چل بھی نہیں سکتی، لنگڑی بھی ہے، نابینا بھی ہے. تو کہا کہ میں اس کو غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، کچھ دن یہاں رکتا ہوں. اب وہ بیٹھ گیا. کچھ وقت گزرا تھا کہ شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی، تو دیکھا اس نے کچھ شکار منہ میں دبایا ہوا ہے. کھایا پیا اور اسے قریب کر کے پانی پی کے وہاں سے چلا گیا. اب یہ کئی دن تک اسی کو کھاتی رہی. سبحان اللہ، کہنے لگا کہ واہ میرے رب کی شان کہ اس اپاہج لومڑی کو جنگل میں رزق دے رہا ہے. تو اب اس نے اپنے تئیں، کیونکہ بعض چیزیں ہم اپنے تئیں بہت کچھ سوچتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں تلاش میں نکلوں روزی کی، میں بھی اللہ کی عبادت کروں. اللہ رزق دینے والا ہے، جو جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی دے گا. اب عبادت میں مصروف ہو گئے، تجارت کا ارادہ ترک کر دیا. عبادت کر رہے ہیں جناب، کچھ دن گزر گئے، رزق آنا، معاملات، پریشانی، تنگدستی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ غنودگی کا معاملہ آ گیا. غنودگی کے عالم میں تھے، گھر میں تنگدستی والے معاملات ہو گئے. تو خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ نادان، تو نے لومڑی کو دیکھ لیا اور وہ شیر کو نہیں دیکھا. تو لومڑی والی زندگی گزار رہا ہے، وہ شیر والی گزارنا جو اپنے لیے بھی اسباب اختیار کر رہا ہے اور اس کے لیے بھی، جو اپنے لیے بھی رزق تلاش کر رہا ہے اس لومڑی کو بھی دے رہا ہے. تو دوسری طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ پھر سمجھ میں آئی، پھر رزق کے لیے دوبارہ نکلا. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن اس کو پسند یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے توکل کرو، بھروسہ کرو. اور جب اسباب اختیار کر کے کوئی توکل کرتا ہے تو پھر اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں؟ اب یہ اصل ہے یہ حدیث پاک نا، کہ میں اپنے اونٹ کو، نماز کے لیے آتے تھے تو اپنی سواریاں لوگ باہر باندھتے تھے، کہا میں اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں یا باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اسے باندھو پھر توکل کرو. آج ہی کی
آیت مبارکہ آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے معاملات کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں، مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے لشکر کی بجائے 2 لشکر آ رہے تھے۔ ایک شام سے تجارت کا قافلہ ابو سفیان کی موجودگی میں، اس کو ایمان نہیں لائے تھے، اور ایک لشکر جنگ کی تیاری سے چلا تھا ابو جہل کے ساتھ، جو کئی گنا زیادہ تھا مسلمانوں سے۔ تو مسلمان دل میں کیا سوچ رہے تھے کہ ہمارا سامنا وہ تجارتی قافلے سے ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرما دیا۔ کیوں؟ تاکہ حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ تعداد میں مسلمان کم تھے، جنگ کا ساز و سامان نہیں تھا، سامنے بڑی تعداد اور مکمل تیاری کے ساتھ کفار کی فوج، تو دل میں یہ تھا کہ ہمارا سامنا اس ابو جہل کے قافلے کی بجائے ابو سفیان والے قافلے سے ہو جائے، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ غلبہ ثابت ہو، اور پھر سامنا کس سے ہو گیا؟ ابو جہل والے قافلے سے، اور انہیں جگہیں بھی بڑی اچھی اچھی مل گئی، یعنی انہوں نے جو پڑاؤ ڈالا وہاں پانی بھی تھا، پختہ زمین بھی تھی۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتیلی جگہ تھی، پاؤں بھی صحیح سے نہیں جمتے تھے، اب دل میں اور وسوسے آ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ پانی بھی وافر ہو گیا، زمین بھی جم گئی، اور فرشتوں سے مدد الگ فرمائی۔ تو بظاہر اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید مشکل میں آ گئے، شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کیا ارادہ فرما چکا ہے۔ تو بظاہر جو ہمیں شر دکھ رہا ہوتا ہے، میرا رب قادر ہے کہ اس دکھنے والے شر سے آپ کو خیر عطا کرے۔ آج ہی کی تراویح میں سورہ توبہ کی کم و بیش 10 رکوع تلاوت ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، جس میں سے مشہور نام سورہ توبہ اور براءت۔ چونکہ بری الذمہ، کفار سے ذمہ اٹھا لیا گیا، اس لیے اسے براءت بھی کہتے ہیں، اور توبہ، اس سورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا، اس نسبت سے اسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی مختلف وجوہات علماء نے بیان فرمائی۔ ایک قول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر ہی نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا، اس لیے اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا، علماء نے فرمایا چونکہ یہ پچھلی سورت کا تسلسل ہے موضوع کے اعتبار سے، اس لیے بسم اللہ فاصلہ کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہ تسلسل ہے، اس لیے بسم اللہ فاصل نہیں ہوئی۔ بہرحال اس کا حکم یہ ہے کہ جب آپ تلاوت شروع ہی سورہ توبہ سے کر رہے ہیں تو بسم اللہ تلاوت کی نیت سے پڑھیں، لیکن اگر آپ تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے آپ گزشتہ سورہ مبارکہ کی تلاوت سورہ انفال پڑھ رہے تھے اور سورہ توبہ بھی شروع کر دی، تو اب چونکہ آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ چکے ہیں، تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں آج ایک آیت تلاوت ہوئی، اور ہم وقت کی مناسبت سے چند منتخب آیات کے تحت درس کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 بہت اصول کو بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ اللہ اکبر لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اجعلتم، کیا تم نے ایک جیسا بنا لیا ہے سقایۃ الحاجی، حاجیوں کو پانی پلانا یعنی حجاج کی خدمت، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد الحرام
کعبۃ اللہ کی خدمت کو برابر ٹھہرا لیا ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے؟ مانا کیا ہے اس کا؟ شان نزول یہ ہے کہ جب کفار مکہ گرفتار ہوئے بدر میں اور مدینہ طیبہ لایا گیا تو اس میں مسلمان ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام کے چچا جان بھی تھے حضرت عباس، تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ تو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ گئے، ہم نے کعبۃ اللہ کو سنبھالا، مسجد حرام کو سنبھالا، حاجیوں کی خدمت کی، حاجیوں کو پانی پلاتے، یعنی ہم بھی نیک کاموں میں تم سے پیچھے نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ کعبۃ اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانا ایمان لانے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ عند اللہ ایمان کے بغیر کسی نیکی یا کسی خیر والے کام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے صمد، بے نیاز، بے پرواہ۔ جب اس صفت کو آپ سمجھ گئے تو باقی معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی کتنے لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کر دے خیراتی کاموں پر، بہت ساری چیریٹی کر دے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا، مرنے سے پہلے ایمان اس کو نہیں نصیب ہوتا، تو عند اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نزدیک کفار کا مال اور اولاد کوئی نفع نہیں دیں گے انہیں آخرت میں۔ اسی طرح یہاں فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے کہ تم کعبۃ اللہ کی خدمت کر رہے ہو، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو، جب تک ایمان نہیں لے آؤ گے تو اکاؤنٹ شروع ہی نہیں ہوگا۔ اکاؤنٹ اوپن ہی نہیں کرو گے تو اس میں جمع کیسے ہوگی نیکیاں؟ اور اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ایمان شرط ہے، ایمان لاکھوں کی چیریٹی کرتے ہیں آپ، بڑے بڑے ادارے بنا لیجئے، تو ہمارے یہاں بھی لوگوں کو ایک وسوسہ آتا ہے کہ کیا ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ ہاں بالکل، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس نے شرط رکھی ہے۔ اور مومن اللہ جو ہمیں اور آپ کو مفت میں مل گیا نا، ساری عمر سجدے میں پڑھ کے شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی لاکھوں ڈالر خرچ کر دے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، فرمایا لا یستوون عند اللہ۔ اور ایک مومن راستے سے کانٹا ہٹا دے، پتھر ہٹا دے تو اللہ درجات بلند فرما دیتا ہے، کیونکہ ایمان والا مفت عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دعا مانگا کرنے گئے، اللہ وہ دعا کیا کرتا ہے، اللہ تو نے یہ دین، یہ نعمت مفت عطا کی ہے، مفت میں اپنی رضا اور مغفرت بھی عطا فرما دے۔ امتحان کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، پہلے کیا فرمایا؟ برابر نہیں ہو سکتے ایمان والے اور باقی کوئی کتنا ہی نیک کام کر رہا ہو اپنے تئیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ہاں یہ ہیں عند اللہ جن کے درجات اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ سمجھنا ہوگا، اللہ کی بے نیازی کو سمجھیے، اس کی خفیہ تدبیر سے پناہ مانگیے، ایمان پر خاتمہ بالخیر مانگیے، اللہ میں ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور بیان فرما دیا، قل اے محبوب فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال ترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ اللہ اکبر، فرمایا اے محبوب فرما دیجئے اگر
ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، وہ تمہارے پسندیدہ مکانات اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا یہاں فرما دیا کہ جب تک مسلمان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ مقدم نہ ہو جائے، جب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اسی بات کی تنبیہ کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے مقدم کرو۔ اور ہمارے معاملات میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم اپنے معمولات پہ غور کریں، کیا ہم اپنی مرضی کو مقدم کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو؟ روزہ دل چاہ رہا ہے رکھ رہے ہیں، نہیں چاہ رہا نہیں رکھ رہے، نماز دل چاہ رہا ہے پڑھ رہے ہیں، نہیں چاہ رہا نہیں پڑھ رہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے، حکم کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محبوب سے مراد کیا ہے؟ یہ کہتے رہنے سے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ نہیں، اس سے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ اقوال اور افعال میں رسول اللہ کی پیروی کرنا، اپنا رول ماڈل بنانا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، سنتوں سے محبت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی ہے اس سے اپنی خواہشات، اپنی مرضی پر ترجیح دینا۔ اسی طرح بکثرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اور درود پڑھنا۔ اصل میں جو ہم پھنس جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی مرضی پر ترجیح دینا۔ زبانی کلامی تو ہمیں سنتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی مرضی کو ترجیح دے، لیکن اصلاً یہی ہو رہا ہے۔ اصلاً معاملات ہمارے یہی ہیں کہ ہمارے اپنی مرضی کو ہم ترجیح دیتے ہیں، مقدم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر، جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں۔ جب دل کرتا ہے نماز کے لیے آتے ہیں، جب دل کرتا ہے نہیں آتے ہیں، جب دل کرتا ہے روزہ رکھتے ہیں، جب دل کرتا ہے نہیں کرتے، فتویٰ لیتے ہیں لیکن سوچتے ہیں اگر ایک جگہ سے کوئی فتویٰ ملا اور ہمارے حق میں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حق وہی ہے جو ہمارے حق میں ہو، ہم 10 جگہ منہ مارتے ہیں، چاہے کہیں سے بھی لینا پڑے، وہ مجھے مرضی کا مل جائے، بس ثابت ہو جائے کہ 3 دفعہ طلاق دے دی، اس کے باوجود طلاق کوئی لکھ دے کہ نہیں ہوئی، حالانکہ چاروں ائمہ کے نزدیک گنجائش نہیں ہے، نہ امام اعظم کے نزدیک، نہ امام مالک کے نزدیک، نہ امام شافعی کے نزدیک، نہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ غیر مقلدین کا دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مقدم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مالک کریم ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری عبادات، ناقص عبادات، ہمارا درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ الہ العالمین اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب فرما، کفایت و برکت والا رزق عطا فرما، سب کے صدقے میں ہمیں بھی کفایت و برکت والی روزی عطا فرما، رمضان المبارک کا لمحہ لمحہ تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔